अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सब्द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 31 ता 39 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नुज़ूल पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़र्या क़ालू इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़र्यति इन्न अहलहा कानू ज़ालिमीन। क़ाल इन्न फ़ीहा लूता क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वदाक़ बिहिम ज़रअन वक़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न इन्ना मुनज्जूक व अहलक इल्ला इम्रअतक कानत मिनल गाबिरीन। इन्ना मुनज़िलूना अला अहलि हाज़िहिल क़र्यति रिज़्क़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुकून। वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यिनतल लिक़ौमिन यअक़िलून। व इला मद्यन अख़ाहुम शुऐबन फ़क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह वर्जुल यौमल आख़िर वला तासौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। वआदन वसमूद वलक़द तबय्यन
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستم گار ہیں، کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے کوتک ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوجتا تھا، اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ نزول عذاب کے بارے میں میری بات پوری کر کے آج کی تفسیر۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ان کے بیٹے اور پوتے حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس شہر کا نام سدوم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت لوط علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کو عذاب میں خوبصورت مہمانوں کی شکل میں قوم کے افعال و حرکات اور ان کی نالائکی کا خیال کر کے اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں قوم سے، ہمارا کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی کریں، ہم فرشتے ہیں، ہم لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ روشن نشانی قوم لوط کے ویران مکان ہے، یعنی روز قیامت کی ایسے افعال بجا لا کر جو ثواب آخرت کا باعث ہوں۔ مردے بے جان، اے اہل مکہ، حجر اور یمن میں جب تم اپنے سفروں میں وہاں گزرتے ہو، کفر و معاصی صاحب عقل تھے، حق کو باطل میں تمیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ علاج فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ آپ قرآن پاک کے اس پروگرام سے اور اس جیسے اور پروگراموں سے آپ اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائیں، فائدہ اٹھائیں، استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اس استفادہ حاصل کرنے کے لیے آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔